السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں فصل نمبر 16 جس کا موضوع ہے توابع۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کی قسموں میں سے پہلی قسم یعنی صفت کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم تاکید کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو شامل ہو یا پھر اس کے شامل ہونے کو خوب اچھی طرح سے ثابت کر دے کہ سننے والے کو اس کے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء زیدن زیدن، اس میں زیدن کا جو لفظ ہے 2 مرتبہ ہے، تو تاکید اس طرح بھی آ سکتی ہے کہ کوئی لفظ 2 مرتبہ بیان کر دیا جائے۔ اور یہ اگلی مثال دیکھیں، جاء القوم کلہم، اس میں کلہم کا جو لفظ ہے نا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ 2 مثالیں آپ نے پڑھی ہیں۔ پہلی مثال میں زیدن کا لفظ جو ہے وہ تکرار کیا گیا، یعنی 2 مرتبہ لایا گیا، تو اس طرح کی جو قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لفظی۔ اور دوسری مثال دیکھیں، اس میں کلہم کا لفظ آیا، کلہم کے ساتھ تاکید کی گئی، تو اس طرح کی قسم کو کہتے ہیں مانوی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظی اور دوسرا مانوی۔ جو مانوی تاکید ہوتی ہے وہ 8 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 نفسن، نمبر 2 عینن، نمبر 3 کلا، نمبر 4 کلتا، نمبر 5 کلن، نمبر 6 اجماؤ، نمبر 7 اکتاؤ، نمبر 8 ابساؤ۔ تو یہ 8 طرح سے مانوی ہوتی ہے، یعنی کہ 8 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے دوسری مثال میں کلہم کا لفظ آیا نا، تو اسی طرح سے نفسن بھی آتا ہے، عینن بھی آتا ہے، کلا کلتا بھی آتا ہے۔ یہ سارے الفاظ 8 نا اس طرح سے آتے ہیں۔ اب ہم ان لفظوں کی تھوڑی سی تفصیل پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہے نفسن اور عینن، یہ دونوں لفظ واحد تثنیہ جمع تینوں کی تاکید کے لیے آ جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کو ضمیروں کو بدل دیا جائے، یعنی ضمیروں میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء زید نفسہ، جاء زیدان انفسہما، جاء زیدون انفسہم۔ یعنی یہ دیکھیں، جو واحد ہے اس کے ساتھ واحد کا صیغہ لگ گیا نفسہ، جو ہو کی ضمیر لگ گئی، پھر تثنیہ کے صیغے میں ہما لگ گیا، اور جمع کے صیغے میں انفسہم ہم لگ گیا۔ تو یہ تھوڑی سی تبدیلی کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عینن کی مثال بھی اسی طرح سے ہے، جیسے جاء زید عینہ، اسی طرح سے آگے اس کی مثالیں بنیں گی۔ اگلے لفظ ہیں کلا کلتا۔ کلا تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثالیں ہیں، جاء الرجلان کلاہما، یہ مذکر کے لیے ہو گیا، جاءت المرأتان کلتاہما۔ کلن، اگلا لفظ ہے کلن، اور اجماؤ، یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ مثالیں ہیں جیسے قرأت الکتاب کلہ، میں نے ساری کتاب پڑھ لی ہے، یعنی یہ واحد کی مثال ہو گئی۔ جاء القوم کلہم، ضمیر بدلیں گے تو یہ جمع کے لیے بھی آ جائے گا۔ اشتریت الفرس اجمہ، میں نے خریدا گھوڑا سارے کا سارا۔ جاء الناس اجمعون، آئے لوگ سارے کے سارے، تو جمع کے لیے بھی آ گیا، واحد کے لیے بھی آ گیا۔ اسی طرح سے اگلے الفاظ ہیں، تینوں الفاظ کٹھے دیے گئے ہیں، اکتاؤ ابتاؤ اور ابساؤ، یہ تینوں اجمعوں کے ساتھ ہی آتے ہیں، یعنی یہ اکیلے آتے ہی نہیں ہیں، اجمعوں کے بغیر آتے ہی نہیں ہیں، اور نہ اجمعوں سے پہلے آ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جاء القوم کلہم اجمعون اکتاؤن ابتاؤن ابساؤن، یہ تاکید ہو گئی نا، کتنی تاکیدیں ہو گئیں؟ کلہم 1 ہو گئی، اجمعون 2، اکتاؤن ابتاؤن، کل 5 تاکیدیں کٹھی آئیں گی۔ پھر اس جملے کی ترکیب اس طرح سے کی گئی ہے، جاء فعل، القوم مؤکد، کل مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر تاکید، اجمعون دوسری تاکید، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب تراکیب دی گئی ہیں، 2 جملے ہیں، ان کی تراکیب آپ نے خود کرنی ہے۔ دیکھیں، پہلا ہے فقرہ، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا، ملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون سب کے سب نے۔ ترکیب اس طرح سے ہوگی، سجدہ فعل، الملائکۃ مؤکد، کلہم تاکید، اجمعون دوسری تاکید، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا، فاعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
دوسرا فقرہ ہے رأیت الامیرہ نفسہ، رأیت میں نے دیکھا، امیرہ امیر کو، نفسہ خود سے۔ رأیت فعل با فاعل، امیرہ موقد، نفسہ نفسہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر تاکید بنیں گے، موقد اور تاکید مل کر مفعول بنے گا رأیت فعل کا، اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔